اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی جمعۃ المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک فرشتہ آسمانوں پر تخت نشین دیکھا، اس کے آگے پیچھے 70,000 فرشتے موجود، اور اس کے ہر ایک سانس میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن میں نے اسے بھی دیکھا، اس کے پر جو تھے وہ جلے ہوئے تھے، پر کٹے ہوئے تھے اس کے، اور وہ بہت رو رہا تھا۔ تو اس نے مجھے دیکھا تو مجھے کہا کہ حضرت جبریل، کیا تم اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کر سکتے ہو کہ اللہ پاک میری اس جرم کو معاف کر دے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ کا جرم کیا ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو یہ سزا کس بات پر دی؟ تو کہا کہ جب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شب معراج کے لیے گزر رہے تھے تو میں اپنے تخت پر موجود تھا اور میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، تو اللہ پاک نے مجھے یہ سزا دی۔ تو حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کے لیے سفارش کی، رو رو کے اس کے لیے سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، تم جاؤ اور اس فرشتے سے کہو کہ وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت جبریل نے ایسے ہی اسے جا کے بتایا، اور جب اس نے حضور پر درود پاک پڑھا تو اللہ پاک نے اس کے اس جرم کو معاف کر دیا اور اس کے پر بھی اسے دوبارہ عطا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ تو میں بھی چاہوں گا کہ آپ جتنا ہو سکے، اور آج کے دن خاص جمعۃ المبارک کے دن، آپ حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اپنے خوبصورت پینل کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود چودھری اسلم کی چیئرپرسن اور ہماری بھی چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیس باجی کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بہتر ہوں۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی، اور آج کا یہ بابرکت دن جو 15 شعبان ہم گزار رہے ہیں۔ تمام چینل کو، تمام مسلمانوں کو 15 یہ جو شعبان کا مہینہ بھی آ گیا، شب رات بھی مبارک ہو۔ بہت مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک۔ میرے ساتھ معروف آپ اسکالر ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں اور بہت مدلل انداز میں آپ گفتگو کرتی ہیں، محترمہ ثروت عسکری آپا، السلام علیکم۔ آپا کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور 15 شعبان المعظم جو آج کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا خاص دن، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے چینل کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کے لیے اس جمعے کو باعث برکت بنا دے، باعث رحمت اور باعث سعادت بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور میرے ساتھ موجود پاکستان کے معروف نعت خواں، بہت خوبصورت انداز میں آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، بہت سریلے انداز میں، اور بہت خوبصورت اللہ پاک نے آپ کو لہن عطا فرمائی۔ میرے ساتھ موجود ماسٹر سمیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شہزاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، جزاک اللہ۔ اور میں چاہوں گا کہ سمیر بھائی بارگاہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ میں پیش کرنے کی اجازت کروں۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم کرم، اللہ کرم، اللہ کرم کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب
شیر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شیر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے برم محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم زرغ تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. خالق برتر کی خوبصورت ہم سے ہماری اس محفل کا آغاز. اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور خاص فضل فرمائے، اور خاص آج کے دن جو کہ آج جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے، اور 15 شعبان المعظم، اور بہت سارے لوگ مسلمان آج روزے سے بھی ہوں گے. اللہ پاک ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ثروت عسکری آپ کا. سب سے پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جمعۃ المبارک خاص تمام دنوں کا سردار بھی ہے، کیا کہیں گے آپ آج کے دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں شب برات کی اور 15 شعبان کی نیمہ شعبان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آج کے جمعے کو ہم سب کے لیے مبارک بنا دے، باسعادت بنا دے، برکتوں اور رحمتوں کا سعادتوں کا خزینہ بنا دے. اور میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ابھی جس وقت میرے یہ بیٹے پڑھ رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں آپ کے ایکسپریشنز دیکھ رہی تھی. تو اگر میزبان خود نعت خوان ہو تو وہ اتار چڑھاؤ سب کچھ سمجھتا ہے. تو یہ مجھے بہت اچھی لگی یہ بات، اس لیے کہ پروردگار عالم آپ کو بھی صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے بچے کو بھی صحت اور زندگی عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی بہت بڑا اعزاز ہے. اور ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، تو میرے ذہن میں بھی ایک واقعہ آتا ہے، میں جی چاہتا ہے کہ اس کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ کریم اللہ کو پروردگار عالم سے مناجات کیا کرتے تو وہی پروردگار عالم ہوئی، کہا کہ موسیٰ فلاں علاقے میں فلاں محلے میں فلاں شخص دنیا سے گزر چکا ہے، تم جا کر اس کی تجہیز و تکفین کرو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے اس محلے میں، اس علاقے میں، اس شہر میں پہنچے، اور تمام وہاں کے رہائشی لوگوں سے، علاقے کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس علاقے میں کوئی مر گیا ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے اور دوبارہ مناجات کی پروردگار عالم سے کہ رب العالمین وہاں تو اس علاقے میں کوئی بھی دنیا سے نہیں گزرا ہے. دوبارہ وہی پروردگار آئی کہ نہیں موسیٰ فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں ایک شخص مر گیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی ہے، تم جا کر تجہیز و تکفین کرو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اس علاقے میں، اس شہر میں، اس محلے میں آئے
اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے خدا کی جانب سے یہ وحی آئی ہے کہ پاک پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس شخص کی تجہیز و تکفین میں کروں. تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہاں ایک شخص جو کہ بڑا گناہ گار تھا اور ہم نے اس کی لاش کو اٹھا کر کچرے دان پہ رکھ دیا اللہ اکبر، اللہ اور کل اس کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے اس شخص کی لاش کو اٹھایا اور اس کی تجہیز و تکفین کی اور اس کو دفنا دیا. اور اس کے بعد دوبارہ وہی پروردگار عالم سے مناجات کی, کہا کہ پروردگار عالم آخر اہل محلہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ شخص گناہ گار تھا, فاسق و فاجر تھا, مگر تیری بارگاہ میں اس کو یہ اجر و ثواب کیوں ملا؟ کہا کہ اے موسیٰ, جب اس شخص کے سامنے میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آیا کرتا تھا تو یہ بے اختیار درود پڑھا کرتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اس درود بر محمد و آل محمد کی یہ فضیلت اور یہ فوقیت ہے کہ جب ہم اس کو زبان پر جاری کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اکبر، اور خدائے وحدہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اور آپ نے جمعۃ المبارک کے بارے میں سوال کیا. یقیناً جمعۃ المبارک جو ہے ہم سب کے نزدیک چھوٹی عید اس جمعے کے دن کو کہا جاتا ہے. اہتمام کرتے ہیں اس کا, ہم اس دن کا اہتمام کیا کرتے ہیں اس لیے کہ غسل جمعہ کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بتائی گئی. اچھا, جمعے کے دن کے لیے ہم شب جمعہ سے تیاری شروع کر دیا کرتے ہیں, بلکہ ریڈ الرٹ جو ہو جایا کرتے ہیں وہ شب جمعہ سے ہو جایا کرتے ہیں, اس لیے کہ بہت ساری دعائیں ہیں, بہت سارے وظائف ہیں جو کہ شب جمعہ سے ہم اپنی زندگی میں شامل حال کرتے ہیں. تو شب جمعہ میں ایک سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور جب ہم یوم جمعہ میں شامل حال ہوتے ہیں تو صبح سے ہی جو ہم دعائیں اور جو وظیفے پڑھا کرتے ہیں یقیناً وہ ہمارے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا کرتی ہے. اور اس کے بعد ظہر کے عین قریب ہم کو غسل جمعہ کرنے کا حکم دیا گیا. غسل جمعہ وہ غسل ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی 40 دن تک 40 جمعہ غسل جمعہ کر لے تو پروردگار عالم قبر میں اس کے جسم کو صحیح سلامت رکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. یعنی آپ سوچے تو صحیح کہ غسل جمعہ کا کس قدر اجر و ثواب ہے. تو غسل جمعہ کو ہم سب کو کسی صورت سے بھی ترک نہیں کرنا چاہیے اور غسل جمعہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے. میں اکثر مقامات پر یہ کہتی بھی ہوں, اپنے گھر میں بھی کہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو عادت ہوتی ہے صبح کو نہانے کی آفس جاتے ہوئے, مگر جمعے کے دن جب وہ نہاتے ہیں وہ ایک نیت کر لیں کہ وہ غسل جمعہ کر رہے ہیں تو وہی نہانا جو ہے وہ ان کا غسل جمعہ میں شمار ہو جاتا ہے. اور ہمارے جب پورا دن گزرتا رہتا ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے یوم جمعہ کی وہ درود ہے. یعنی درود پڑھیے اور بے حساب پڑھیے, پروردگار عالم اس درود کا بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی اور ہمیں آپ نے ایک میسج بھی دیا کہ ہم ویسے بھی ہم غسل تو کرتے ہی ہیں, اگر ایک نیت کر لیں تو ہمیں نیت کا ثواب مل جائے گا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم جمعے والے دن عبادتیں کریں. میں پہلا سوال آپ سے کروں گا نورین اسلم صاحبہ, مجھے بتائیں کہ باجی آپ کیا اہتمام کرتے ہیں جمعے والے دن, خاص یعنی آج کے دن؟ ہمارے ہاں رات کو بچوں پہ شور شروع ہو جاتا ہے کہ صبح جمعہ ہے, جمعے کی تیاری. جو ہمارے والدین مطلب ایک گھر کا ماحول دے کر گئے ہیں, اس کی چیزوں کو پوری کوشش ہوتی ہے کہ قائم دائم رکھیں. ہماری والدہ محترمہ 16-17 گھنٹے عبادت میں گزارتی رہی کہ جب سے میں بڑی میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا میری ماں کی کوئی نماز خطا یا قرآن پاک کی تلاوت 8-8 گھنٹے. اللہ اکبر. تو وہ افیکٹ آپ کے اوپر ضرور ہوتا ہے, ماحول کا بھی ہوتا ہے. ایک تو چلو ہم رہ گئے نام کے مسلمان تقریباً, بالکل ایسا ہی ہے, مگر یہ جمعہ سردار ہے, تمام دنوں کا سردار ہے, دنوں کا سردار مقرر کیا. اور ماشاءاللہ آج شب رات بھی ہے. آج کی رات رزق, زندگی, ساری چیزوں کا حساب تو آج کی رات ہے. ہاں ہو گیا ہمارا. کہ کچھوں کو زندگی ملے گی اور کچھوں کو نہیں ملے گی, یہ تو رب کے فیصلے. اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کے دنوں میں جمعے والے دن چھٹی ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, اور اب ظاہر جب چھٹی ہوتی ہے تو بندہ اہتمام بھی کرتا ہے اچھے طریقے سے. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ہے. پہلے واقعیت میں جمعے کے دن کو بڑے باوقار طریقے سے مسجدوں سے آوازیں خطبے کی آنا اپنی ایک جگاتا ہے باڈی کے اندر, دل کے اندر نا چیزوں کو.
تو اب وہ چھٹی بھی کینسل ہو گئی, ورکنگ ڈیز رکھ دیا, جبکہ جمعے کو نہیں ہونا چاہیے. بالکل. جب اللہ کی طرف سے, نبی پاک کی طرف سے سردار ہے تو پھر اب کیا کریں. اچھا, اور اسلامی ممالک میں آپ دیکھیں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے, تقریباً چھٹی ہوتی ہے. اگر نہ بھی ہو نا تو لوگ کیا کرتے ہیں اس ٹائم کو, آپ نے بھی دیکھا ہوگا مدینہ کعبہ سارا نماز کے ٹائم بریک لے لیتے ہیں, شٹر ڈاؤن. وہ اپنی چیزیں چاہے جہاں روڈ پہ ہیں وہیں نماز ادا ہوگی. اللہ پاک ہمیں یہ چیزیں برکتیں عطا فرمائیں. اور میں چاہوں گا کہ ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو پھر آپ کو ماسٹر سمیر کی آواز میں ایک ناشد سنائیں گے. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی ٹرانسمیشن بزم عقیدت. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی ٹرانسمیشن, اور آج خاص جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور 15 شعبان المعظم بھی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ماسٹر سمیر صاحب سے ہم ایک نعت سماعت کریں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت خوبصورت انداز میں آپ معروف کوئی کلام پیش کریں. جب میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان اللہ. جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. آہا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یہی ہے ایک جینے جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کے نور کا کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. خدا کے نور کا کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. اور سماعت کریے گا شداد بھائی. بروزے حشر میرے
से कहेगी तुम लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल कमर अंजुम साहब का आपने कलाम पढ़ा और अल्लाह पाक कमर अंजुम साहब की कब्र में करोड़ों रहमतों का इलाही आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम लिखे। उनका एक कलाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अक्सर मदीने में बुलाना रहमत आलम, बुलाना फिर बुलाना रहमत आलम। क्या बात है, क्या बात है। और सिमर भाई सबसे बड़ी बात बताइए क्या होती है, कलाम का इंतखाब होता है जो मैं समझता हूँ, ठीक है ना। और आप में ये ख़ास बात मैंने देखी कि माशाल्लाह कलाम का इंतखाब बहुत खूबसूरत आप करते हैं। अल्लाह पाक आपको उसका बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। अच्छा, मेरे ख्याल में शहजाद कलाम का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी हुआ करता है और उसकी तर्ज जो होती है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखी करती है। और उसके अलावा पढ़ने वाला जिस तरह अपने अल्फाज की अदायगी किया करता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल बहुत करता है और उस तमाम बातें मिलकर ही एक बेहतरीन शाहकार आपके सामने आता है। क्योंकि वो हुजूर की बारगाह में एक इस्तिगासा पेश कर रहा होता है ना, क्योंकि नात हमारी नज़र में क्या है, हम जो समझते हैं नात को हुजूर की तारीफ है, ठीक है ना, हुजूर की तारीफ है। हुजूर की तारीफ क्योंकि अल्लाह पाक ने पूरे कुरान में हुजूर की तारीफ से भरा पड़ा है कुरान पाक, ठीक है ना। बेशक कुरान मजीद कसीदा है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। परवरदिगार आलम जब अपने अहकामात को ज़मीन पर उतारने लगा तो उसने दो अंदाज से अपने अहकामात को ज़मीन पर उतारा। एक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में और दूसरे अल्फाज की सूरत में। जब अल्फाज आपस में मिल गए, हुरूफ जब आपस में मिल गए, अल्फाज जब आपस में मिल गए तो हुरूफ बन गए और हुरूफ जब आपस में मिल गए तो आयात कुरान मजीद बन गई। और हम ये बात बचा तौर से कह सकते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कायनात सजदा रेज़ है, इसलिए कि आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में परवरदिगार आलम ने इस पूरी कायनात को बनाया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना होते, मैं कहती हूँ ना शब मेराज होती, ना शब बरात होती, कुछ भी ना होता, ना ये ईद होती, ना ईद उल फित्र होती, ना ईद उल अज़हा होता, अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाते तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी आमदे बाबरकत आमदे बासआदत ऐसी थी कि जिसने न सिर्फ ये कि हमारी बल्कि कुल कायनात की तकदीर तब्दील। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिनुल मुस्लिमीन नहीं है। शहजाद इस बात को याद रखिएगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मुसलमानों के वास्ते रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करार पाए, बल्कि आप तमाम इंसानों के वास्ते जिस तरह से सूरज चमकता है और सूरज की रोशनी अपनों को भी पड़ती है परायों को भी पड़ती है, उससे फैज़याब अपने भी होते हैं पराए भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है कि जिनसे अपने भी फैज़याब हो रहे हैं और पराए भी फैज़याब हो रहे हैं। और क्योंकि मैंने अभी हज 2024 अंजाम दिया है, अभी 2025 का हज हुआ नहीं है, तो जब ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे तो मैं तो मदीने पहुंच गई थी और मेरी निगाहों में वो सारे मंजर घूम रहे थे कि किस तरीके से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हम सबको शर्फ कबूलियत मिलता है और मस्जिद नबवी की नमाजें और मस्जिद नबवी में की कई इबादतें, यकीनन वो कैफ और सुरूर ही कुछ और था। अच्छा अब हुजूर के जिक्र में जो है ना रूहानियत है, जो बरकतें हैं, जिस तरह हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा नौरीन असलम साहिबा मुझे ख़ास कहती हैं कि जब मिलाद होना तो मुझे लाजमी आपने रखना है, क्योंकि मैं उससे बहुत मुस्तफ़ीद होती हूँ और मुझे बड़ी रूहानियत मिलती है उससे। सही है
تو آپ کیا کہیں گے روحانیت کے اوپر، حضور کے ذکر کے اوپر؟ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عشق نبی جبرائیل، عشق نبی مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، یہ سب کچھ عشق ہی ہے. یعنی میں بھی، آپ بھی، ہم بھی، اور محترمہ نوری ہم سارے غم بھول جاتے ہیں. ہم سب عشق کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہم سب کے عشق کا انداز علیحدہ علیحدہ ہے. یعنی میرے یہ بیٹے جو ہیں یہ اپنے کلام پڑھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، میں یہ بول رہی ہوں، نورین صاحبہ اس محفل میں موجود ہیں. تو ہم سب اپنے اپنے طریقے سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، اور ہم کو یہ یقین ہے کہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اور ہم سب کا یہاں پہ آنا یہاں پر خالی نہیں جائے گا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہم سب کو اجر، بلکہ اجر کثیر عطا ہوگا. آمین آمین. اور ابا یقین کریں یہ جو محفل ہے نا ہماری، یہ خلوص پر مبنی ہے. اس میں خلوص ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی تیاری ہے. وہ ہمیں جو عطا کرتے ہیں ہم بول دیتے ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے. تو نوری اسلم بجی مجھے یہ بتائیں کہ رمضان المبارک قریب ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ انسانیت کی خدمت بھی آپ کرتی ہیں، اور ایک ادارہ بھی چلا رہی ہیں آپ، چودھری اسلم فاؤنڈیشن. تو اس کی کیا تیاری آپ کرتی ہیں؟ رمضان سے پہلے کرتی ہیں، رمضان کے وقت؟ بس قریب رمضان کے مگر قریب سوچیں جو ہوتی ہیں وہ پہلے ہوتی ہیں اچھا کہ ہم نے یہ ایسا کرنا ہے اس رمضان میں، جتنا مطلب ہو سکتا ہے ہم لوگوں. اچھا باجی آپ سے ایک اور میں سوال کروں گا. ظاہر سوالات کبھی بھی میں نے آپ سے نہ پوچھے، میں نے جو سوال میرے دل میں آتا ہے میں کرتا ہوں. ہاں تو آپ جو بھی یعنی خدمت جو کرتی ہیں خاص، تو یہ اپنی زکوٰۃ میں سے کرتی ہیں یا اپنے وائٹ اپنے زکوٰۃ آپ کے الگ جو آپ نکالتی ہیں؟ وہ الگ ہوتا ہے، یہ میرا اپنا دل ہے، میں اس سے کرتی ہوں. میں نے آج تک میں نے کہا نا کسی سے فنڈ لیا نہیں، 8 آنے نہیں لیے کبھی زندگی. اور آپ نے کبھی کہا بھی نہیں ہے میں کہ نے بھائی یہ کسی میں سے نے کبھی زیڈ نہیں اکاؤنٹ سے کہا. دیا آپ کو، یا جس طرح جو بہت سارے ہوتا ہے لوگ. بس تبھی تو کہا نا جو میرے مالک نے مجھے. ہاں عطا اور کیا. یہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام جب گھر پہ ہمارے ہوا تھا تو میں نے کہا تھا نا، اس سینے میں دل خدا پہلے سے دیتا ہے، ہاں ہاں ہاں. اور باقی چیزیں میں نے اسلم سے سیکھی ہیں. جس کو دنیا نے جو بھی کہا، جو میں نے دیکھا وہ مجھے پتہ ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت تو وہ اپنی باہر کی دنیا میں کام کیا کرتے تھے، ایسے عمرے کرا دیے، ڈاکٹر بنا دی، شادیاں کرا دی، لوگوں کے روزگار سروس کے لیے. کوئی پڑھا لکھا کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی کام ہو. وہ بندہ ایسا تھا کہ اس نے آج بھی پورے پاکستان پولیس کے اندر اس جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا. تبھی تو نام ہے اس کا. اور بس دعا کریے گا ایک اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اللہ نے بڑی عزت. کہ اللہ اس عزت کو اور وہ چیز مجھے ہی اللہ میرے گھر میں عطا کرے. اللہم آمین اللہم آمین. اچھا شہزاد، میں یہ کہتی ہوں کہ کسی انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کی تعریف کریں. اس لیے کہ جو ارد گرد والے ہوتے ہیں وہ تو انسان کے نیگیٹو پہلو بھی جانتے ہیں، پازیٹیو پہلو بھی جانتے ہیں. تو انسان اپنے باہر والوں کے سامنے کچھ پورٹریٹ کر سکتا ہے، کچھ دکھا سکتا ہے کہ جو وہ نہیں بھی ہوتا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بالکل آیا ہوتا ہے. تو اگر گھر والے تعریف کر رہے ہیں تو اس تعریف کو ضرور سننا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں نے شہزاد سے یہ کہا تھا کہ میں یہ کہوں کہ میرے لیے چودھری اسلم اللہ کا ولی ہے تو کم نہ ہوگا. خصوصیات جی جی تقریباً گھر کے اندر بالکل ہی سمپل بندہ، اس کو کہنا ہے کہ یہاں بیٹھ جائیں زمین پہ، آپ نے ہلنا نہیں ہے جب تک میں نے آنا. اس نے وہی ہے. اس دن بھی پرسوں ہمارا میڈیا کا پروگرام تھا وہاں، تو بولا چودھری صاحب، میں نے کہا بات یہ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں مل جل کر دیکھیں، ایک چیز پہ کبھی کہانی نہیں رکتی. کہانی اور ادائیں، کچھ چیزیں مجھ میں کچھ اس میں، بس یہ جوڑ کپل ملا تو طوفان برپا ہو گیا. بالکل بالکل. یہ میری ماں جب رشتہ دینے لگی تھی تو میں میں نے کہا میں پولیس میں شادی نہیں کروں گی ماں، بہت مشکل زندگی ہوتی ہے. زندگی تو بہت مشکل ہے، مگر کچھ چیزیں، کچھ ادائیں جو زندگی کی سچائی چھوڑ جاتی ہیں نا، اس پہ میں کھڑی ہوں آج اللہ اکبر. اسلم کی لے کر. اس بندے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ جی ملازم کو یہ بول دو. اگر میرا ورکر گن مین سویا بھی ہے نا، اس کا اسلحہ اٹھا کے سیف کرے گا، یار یہ بیچارے مر جائیں گے، سرکاری چیز کہیں بھی مس ہو جائے. میں نے کہا آپ کیوں؟ ان کو بولا کریں، کہتے نہیں آنکھ لگ گئی ہے کسی. ایک چھوٹی سی بات. میں نے اس کو کبھی یہ نہیں کہا کہ جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے 10 منٹ، بھوکا اتر جائے گا پیاسا. اور میں نے اس کے ہاتھ سے سوتے میں بھی ہلتے میں بھی ہاتھوں سے تسبیح اٹھا کے سائڈ پہ رکھی. وہ بس کرو. اور یہ دعویٰ ہے اس دنیا میں کہ جو کام اس نے کیا حق کے اوپر کیا. خدا سارا سچ جانتا ہے چودھری کا، نہ حق قتل نہ کسی کا کیا، ورنہ میں آج اس کی بیوہ 11 سال پورے نہ کرتی. میں وہ بیوہ ہوں جس نے کعبہ میں کھڑے ہو کے کہا چودھری سچ بتانا یہاں.
मैं आपका साथ नहीं दूंगी। एक कत्ल भी इंसानियत का कत्ल है। कहते हैं मैं चला भी गया, आवाम से पता चलेगा आपको, और भी कुछ चीज़ें आपको मेरे जाने के बाद मिलेगी, ऐसा ही हुआ। और लिया है पैसा, हाँ ये सारे आपके चैनल के तवज्जुह से बोलती हूँ, गरीबों को दिया उसने। मैं नहीं जानती, मीडिया सारा कुछ जानता है, बिल्कुल जानता जी। और ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑन किया ना कभी घर में। हाँ मैंने इससे एक बार, आखिरी बार जब मैं ये काम करती हूँ, मैं उसको नहीं बताती थी। फिर जब मैंने एक जगह पे सुना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि बीवी को चाहिए कि अपने हस्बैंड से इजाज़त और चीज़ों को बता कर उसकी पैसे को भी अगर करती है, तो मैंने उनको एक रात बैठे, मैंने कहा असलम एक बात सुनो, क्या पता मेरी मौत हो जाए, क्या पता तुम ना रहो, मौका ना मिले हमें। बोला क्या मसला है? मैंने कहा मैंने आपका पैसा ऐसे घरानों को दिया जिनके घरों में इफ्तारी सहरी नहीं है, बच्चे छोटे। अल्लाह। तो कहता आज तो बताए, आइंदा बताना नहीं मुझे। वाह 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 वाह, आप जो करेंगी आपका रास्ता है, आपकी कब्र है, जो मैं करूँगा मेरी कब्र है। क्या बात है, क्या बात। और आपके बेटे अगर आप 3 भी हैं, 4 बच्चे भी मेरी कब्र में नहीं आएंगे, ना मैं गलत करके जाऊँगा कभी भी नहीं। वो तो अमाल होंगे जो भी होंगे। हाँ, तो मैंने सारी चीज़ें खुदा से मांगी, अल्लाह ने मेरे को सारी चीज़ें ख्वाबों में बता दी क्या बात है, क्या कि बात। चौधरी का मकाम क्या है। अच्छा मैं भी आपको बताऊं बाजी, अल्लाह पाक उस बंदे को बहुत पसंद करता है। अल्लाह पाक उस शख्स से बहुत मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करता है, जो उसकी मखलूक से प्यार करता है, उनका एहसास करता है। सबसे पहले तो इंसानियत का सबक हमें दिया गया है, सबसे पहले। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोगों ने आकर कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी मदीना मुनव्वरा में एक औरत ऐसी है जो कि कायमुल लैल है और साइमुन नहार है, यानी पूरी रात इबादत इलाही में सर्व करती है और पूरे दिन वो रोज़ा रखती है, मगर उसकी ज़बान से इर्द गिर्द वाले बड़ी अजियत उठाते हैं। हाँ। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जहन्नुमी है, इसलिए कि वो कायमुल लैल है साइमुन नहार है, लेकिन क्योंकि उसके अहलो अयाल उसकी ज़बान की अजियत से महफूज नहीं है, लिहाजा वो औरत जहन्नुम में जाएगी। इसी तरह से एक औरत वो थी कि जिसने अपनी बिल्ली को पानी नहीं पिलाया, तो वो औरत जहन्नुम में चली गई। तो हमको ये ले सांस भी आहिस्ता के नाजों के बहुत काम, आफाक की कारगह शीशा गरी में हमको एक एक कदम फूक फूक के उठाना है और अपने आमाल को ऐसे सरंजाम देना है कि हमारी दुनिया भी ना खराब होने पाए और हमारी आखिरत भी बन जाए, आखिरत भी खराब ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि ये देखिए आप खूबसूरत जो बज़म आप देख रहे हैं, बज़म अक़ीदत, ये चौधरी असलम फाउंडेशन ज़ाहिर हमारी मोहतरमा नूरुल हसन साहिबा इसकी चेयरपर्सन है और इन्हीं के स्पॉन्सर होता है, इन्हीं के ताउन से ये हम खूबसूरत ट्रांसमिशन, एक मजहबी ट्रांसमिशन हम कर रहे होते हैं और इसका इसाले सवाब हम तमाम मुमिनीन मुमिनात को हम पेश कर रहे होते हैं। और बिलखुसूस चौधरी असलम फाउंडेशन के जितने भी अरकान के जो इस दुनिया से कूच कर गए, उन तमाम मरहूमिन की हम रूह को पेश करते हैं और उनकी रूह को भी पेश करते हैं चौधरी असलम साहब की। और बाजी की वालदा मोहतरमा भी इस दुनिया से चली गई, मेरी वालदा मोहतरमा भी इस दुनिया से चली गई, बल्कि मैं तमाम के लिए तमाम जो हमारे नातख़्वां हज़रात उलमाए कराम, हमारे लोग, हमारे दोस्तों में से जो चला गया, अल्लाह पाक उन तमाम के दर्जात को बुलंद फरमाए। ख़ास 15 शाबान अल मुअज़्ज़म के दिन और जो रात जो गई, उस रात को फ़ैसले हो गए कि किसने इस दुनिया में आना है और किसने इस दुनिया से जाना है। और रिस्क भी जो है ना मुय्यन हो जाता है कि भाई इतना रिस्क इसको देना है, ठीक है ना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हम पर अपना ख़ास करम फरमाए, ख़ास फजल फरमाए। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे घर वालों से हमें जो ना सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, ठीक है ना। जिस तरह आपा ने कहा कि इंसान जो है ना घर में तो एक्टिंग नहीं कर सकता, बाहर एक्टिंग कर सकता है, अपने आप को दिखा सकता है, ठीक है ना, लेकिन घर में वो आया होता है सबके सामने। तो मैं कहूँगा कि हमें उनसे सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हम लेंगे छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद होती है आपसे फिर मुलाकात। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं जुम्मतुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन बज़्म अक़ीदत और हमने ये महफिल सजाई हुई है। हमारे साथ बहुत खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं। हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा नूरुल हसन साहिबा मौजूद हैं और मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं और मारूफ नातख़ जनाब मास्टर समीर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि समीर भाई को एक कलाम हुज़ूर के बारे में पेश करें।
مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے لے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے لے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا پیش کیا۔ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کہتے ہیں کہ جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ قسمت نہیں ہے
تو پھر اور کیا، اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ نہیں گئے اللہ پاک ان کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور رمضان میں مدینہ اللہ پاک دکھائے ہم سب کو۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کا جو دن ہے 15 شعبان المعظم کا دن ہے، اور لوگ روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور کیا خاص وجہ اس دن روزے رکھنے کی؟ سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے، یعنی جو بھی ماہ رجب میں اپنے اعمال کا بیج بوئے گا، ماہ شعبان میں اپنے آنسوؤں سے آبیاری کرے گا، وہ ماہ رمضان میں خدا کی رحمتیں اور برکتوں کی فصل کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ہم شب برات گزار چکے ہیں، جس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگ نارے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور آج کی رات تقدیریں لکھوانے کی رات گزر چکی ہے، اور ہم سب نے اس رات کو عبادت الہی میں گزارا۔ یقیناً میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی۔ یقیناً تمام دنیا کے مظلومین، تمام دنیا کے محرومین انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور 15 شعبان کے حوالے سے ہمارا یہی میسج ہے کہ 15 شعبان 255 ہجری کو عراق کے شہر سامرا میں اس امام کی ولادت ہوئی ہے کہ جس امام کا جب ظہور ہوگا تو مولا انشاءاللہ تعالی دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے، اور ہم کو وہ منظر نظر آئے گا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ تو ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم کو اس دور میں زندہ رکھ، اور اس وقت تک زندہ رکھ کے ہم اپنی آنکھوں سے وہ تمام مناظر دیکھ سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوبصورت میسج۔ میں چاہوں گا کہ نورین حسن صاحبہ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی اچھا سا خوبصورت سا میسج دیں۔ میرا تو اتنا بڑا مہینہ ہے، اس میں جو لوگ محتاج مجبور وائٹ کالر لوگ اسپیشلی، ہم سب مسلمانوں کا کام ہے کہ مل کر خیال رکھیں۔ ضروری تو نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان نہیں ہوتی، وہ اپنی عزت آبرو، ضروری نہیں ہے کہ عزت امیر کے پاس ہے، یہ تو رب کی عطا ہے جس کو دے رزق روٹی اور زندگی موت۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اس مہینے کیا ویسے نارملی بھی ان رہنا چاہیے، جو ہو سکے سب سے مل بانٹ کر اس مہینے رمضان کے مہینے سب کا خیال رکھا جائے۔ باجی لوگ اسپیشلی جو ہے رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وائٹ کالر لوگ جو ہیں وہ رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ایک ڈور سا بنایا ہوتا ہے جو بولتا کوئی نہیں ہے، بس آ کے لے جاتا ہے تاکہ کوئی کسی کو اپنا پردہ نہ گرنے پائے۔ وائٹ کالر لوگوں کے اندر ایسا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آپ کے دروازے پر سائل آیا کرتا تھا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس صدقے کو دینے سے پہلے چوم لیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرے ہاتھ سے ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا رہا ہے، یعنی وہ سائل جو ہے اس کو خدا تک پہنچا دے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے لوگوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر اس کی عطا سے دیا ہے تو اس کی مخلوق پہ بھی اللہ پاک ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مہمانوں کو اور مجھے اس خوبصورت بدم سے اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو پھر اگلے جمعۃ المبارک میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔